تاریخ آ رہی ہے 8 مارچ، عورت مارچ کا دن ہے یوم خواتین کے نام سے، اور پاکستان میں چند سالوں سے 2-3 سالوں سے انتہائی بےہودگی اس دن کی جاتی ہے، باقاعدہ سرکاری اجازت سے اور عدالتی تحفظ کے ساتھ۔ پولیس کے تحفظ میں عورتیں، بےہودہ عورتیں، واہیات عورتیں، فحشا میں مبتلا عورتیں، اور وہ آ کر مقدسات کی بے حرمتی کرتی ہیں ہر سال، اور ہر سال پہلے سے بڑھ کر فحاشی کا مظاہرہ کرتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، اور موجودہ جوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے ہر بےہودہ بات، ہر حرمت شکنی، ہر تقدس شکنی وہ اپنے اس مارچ کے بہانے سے انجام دیتی ہے۔ عورت کو ہر بندھن سے آزاد قرار دیتی ہے۔ میاں بیوی کا جو اتنا غیر معمولی رشتہ ہے، اس کو توڑنے کے لیے شیطان کی سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو عام کرے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 میں ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچو، یہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ اور فحاشی کے کام کرو۔ گناہ اور فحاشی کرنے سے کیا ہوگا؟ سیکس کا بانڈ ٹوٹ جائے گا، میاں بیوی الگ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں۔ اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے۔ انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان، لعین، اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے، اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہے، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں۔ ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ، اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر۔ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ کا جو طوفان بدتمیزی ہر دوسرے گھر میں برپا ہے، آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کبھی چولہا پھٹا ہے؟ آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کسی نے تیزاب پھینکا ہے؟ اکا دکا واقعات نہیں، اوورال میں بات کر۔ یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے؟ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارے سو کالڈ مسلمان مردوں کا، غیرت کے نام کے اوپر بچیوں کو قتل کر دینا۔ یار اسلام نے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا سزا رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، جو سزا ہے وہ آپ دیں۔ آپ ایک بندے سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں غیرت کا۔ جو جہالت ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑا عیب، غربت عیب نہیں، جہالت عیب ہوتی ہے۔ اپنے حقوق کا علم ہونا اور اپنے فرائض کا، حقوق سے پہلے فرائض کا۔ شریعت ہمیں فرائض پہ زور دیتی ہے، شریعت ہمیں کبھی یہ نہیں کہتی اپنے حقوق مانگو، شریعت ہمیں کہتی ہے اپنے ڈیوٹیز، تمہاری ذمہ داری۔ یہ جو عورت نکلتی ہے نا باہر، میرا جسم یعنی میری مرضی، یہ حقوق مانگتی ہے فرائض پہ، فرائض سے بھاگنے، یہ حقوق مانگتی ہے فرائض پہ۔ میں کہتی ہوں یہ ایک جملہ ہی وہ اپنا لے نا کہ ہم حقوق نہیں مانگیں گے، ہم فرائض لیں گے، ان کو حقوق خود بخود۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت عمدہ آپ نے پوائنٹ۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کی خاطر لوگوں سے لڑنے مڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جوانی میں، وہی بھائی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی بوڑھی بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کیوں نہیں حصہ دیتے؟ ہمارے پنجاب کے کلچر میں کتنے % لوگ ہیں جو عورتوں کے ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں ان کو حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے۔
ہمیں ایک تھوڑا سا ووٹ آف کانفیڈنس ہمیں بھی دے دیں, ہم آپ کے ساتھ نکل آئیں گے. کیونکہ اگر آپ ویمنز رائٹس واقعی میں چاہتے ہیں, کیونکہ دین اسلام جو عورت کو حقوق دیتا ہے, اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں بتائیں. تو مثال کے طور پہ اسلام کے اندر جو ہے وہ عورت کو ایجوکیشن کا رائٹ ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عورت کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ عورت کا پراپر شیئر بنتا ہے انہیریٹنس میں. عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے, فزیکل ابیوز نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ عورت کی جو ہے فورسڈ میرج نہیں ہونی چاہیے. ہم ریپ کے خلاف ہیں, ہراسمنٹ کے خلاف ہیں, سیکشل ہراسمنٹ, کسی قسم کی سیکشل ہراسمنٹ ہو اس کے ہم خلاف ہیں, اڈلٹری کے ہم خلاف ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہنڈریڈز آف اور رائٹس ہیں. 2-3 اینک لگا کے بھی دیکھیں, کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جاتا ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہم کرتے, لیکن سر یہ آج کل تو تھوڑی دنیاوی تعلیم آ گئی ہے. آپ ذرا اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی اگر آپ سٹوریاں سنیں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے باپ دادا پردادا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پیار بھی بہت کرتے تھے, اور اللہ کے فضل سے نعوذ باللہ من ذالک ان کو انہوں نے لونڈی بھی بنا کے رکھا ہوتا تھا. ہمارا دین جو ہے, اگر آپ کو واقعی میں ویمنز رائٹس کی بات کرنی ہے, اگر آپ کو واقعی یہ پتہ کرنا ہے کہ جی عورت کو تحفظ ملنا چاہیے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, تو اس کے لیے واحد ایک سلوشن ہے, وہ دین اسلام ہے. اگر کوئی بندہ بھی تھوڑا سا بھی اسلام کا مطالعہ کرتا ہے, اسلام کو پڑھتا ہے, ہر اینگل سے اس کو دیکھتا ہے, اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کائنات نے جو بھی قوانین بنائے ہیں, وہ چاہے مردوں کے لیے ہوں, چاہے عورتوں کے لیے ہوں, چاہے کسی کے لیے بھی ہوں, وہ قوانین سب سے اچھے ہیں, سب سے اعلیٰ. میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کی, قرآن حکیم کی چند طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے, اور شروع میں ہی ہے. سورۃ النساء تو قرآن میں ہے, سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب مردوں کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آپ اٹھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں, قرآن میں سورۃ الرجال کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے مردوں کے حقوق کے اوپر ایک پوری سورت کیوں نہیں نازل کی؟ حقوق بیان کیے ہیں, لیکن اس کا ٹائٹل سورۃ النساء کیوں رکھا؟ اسی میں عورتوں کے حق بھی بیان ہوئے, مردوں کے بھی, لیکن ڈومیننٹ عورتیں, کیونکہ عورتیں پسا ہوا طبقہ ہے. اللہ کو اس بات کا پتہ ہے. بہت مشکل ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں, پھر کو ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائیں. تب 2 ہی راستے ہیں, زمانہ باطل سازت تو بعد زمانہ بے ساز. یا تو پیسو معاملہ ہے, زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا, چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک یہ ہے کہ نہیں, زمانہ باطل سازت تو بعد زمانہ ستیس. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو, لڑو, ریزسٹ کرو. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلام ہے, یعنی مرد اور عورت مل کر ایک خاندانی ادارے کو وجود دیتے ہیں, اور اس ادارے کا سربراہ مرد ہے. سر کسی بھی ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے, 2 تو ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر اللہ کے, سورہ انبیاء میں, اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. ایک وقت میں ایک ہی جو ہے نا وہ مینیجر ہو سکتا ہے. ہاں ڈپٹی مینیجر آپ جتنے مرضی رکھ لیں, جو جی ایم ہے یا مینیجر ہے وہ ایک ہی ہوگا جو پورا اس کو دیکھ کے چل رہا ہوگا. اس اعتبار سے مرد عورتوں پر حاکم ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں دونوں برابر ہیں, بلکہ اسلام میں تو بعض اوقات ہیومن ڈگنیٹی میں عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک شخص نے عرض کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھ پہ سب سے زیادہ حق اس دنیا میں میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. دوسری بار پوچھا, فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا, فرمایا تیری ماں. چوتھی بار فرمایا تیرا باپ.
یعنی 4 حق میں سے پہلے 3 حق ماں کو، تو یہاں پہ تو عورت آگے نکل گئی. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی وہاں پہ، مراد ان کی خدمت سے. تو اب اس پہ باپ رونا شروع کر دے کہ جی عورت آگے نکل گئی. نہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. بعض جگہ پہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں اوپر کیا ہے اور کسی جگہ پہ عورتوں. یہاں پہ آپ اس قسم کے سلوگن یوز کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور اس میں پھر پیچھے لگتا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے نا بالکل وہ مادر پدر آزاد کر دو. عورت اگر سیکس ورکر بھی بننا چاہے اس کو کوئی نہ روکے. عورت اگر ابارشن کروانا چاہے اس کو کوئی نہ روکے. عورت اگر جس مرضی قسم کے پارٹنرز رکھنا چاہے اس کو اس پہ کوئی نہ روکے. یہ چاہتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ جی مائی باڈی مائی چوائس یا آئی ول ڈو ایز آئی وش، میری مرضی جو ہوگی میں وہ کروں گا، یہ سیٹن ورشپرز کا سلوگن ہے. ایلسٹر کراؤلی بڑا مشہور سیٹنسٹ ہے برٹن سے، اس کا یہ سٹیٹمنٹ تھا. چرچ آف سیٹن کا یہ سلوگن ہے بائی دا وے. آپ یو کین جسٹ گوگل دس رائٹ. چرچ آف سیٹن جو ہے، جو سیٹن ورشپرز ہیں، ان کا یہ کلمہ ہے. ہمارا جیسے لا الہ الا اللہ ہے نا، ان کا ہے ڈو ایز thou wilt، میننگ ڈو ایز یو وش. جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، اللہ کو چھوڑو، رسول کو چھوڑو، فلاں کو چھوڑو، جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، کیونکہ تم اپنے خدا خود ہو. نعوذ باللہ. میں نے ایک سلوگن اس کے لیے ڈیوائز کیا. اے اللہ تیری جان تیری مرضی. میں نے بڑا غور و تفکر کیا کہ ایسی بات ہو جس کو بولتے ہوئے بھی انسان کے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہو. اے اللہ تیری جان تیری مرضی. یہ جان تو نے دی تھی، مرضی بھی اس جان کے اوپر تیری چلی. اچھا یہ ڈیٹیکٹ میں نے کہاں سے کیا ہے؟ قرآن سے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 111. ہوئے ہائے کمال، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں ان سے. ہم بکے ہوئے ہیں اپنے رب کے سامنے. ہمارا مال بھی اس نے لے لیا ہم سے. کس کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے عوض. ہم اپنی جانیں اور مال اللہ کو دے کر اس سے جنت خرید چکے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے اسی آیت میں فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ. اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ اس بیعت اور اس تجارت کے اوپر جو تم نے اپنے رب سے کی ہے. کیا زبردست سودا کر لیا ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی اور اسی کا دیا ہوا مال اسی کو دے کے اس سے ہمیشہ کی جنت تم نے کما لی ہے. اور تم تو بڑے کامیاب تاجر ہو. اس تاجر بننے کے اوپر، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ بیعت اور ان لوگوں کے ساتھ حیا کے اوپر بات کرنا فضول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قادیانی سے آپ ختم نبوت پہ بات کریں گے، ایک قادیانی سے اس بات پہ بات نہیں کریں گے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں، سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ. بالکل اسی طریقے سے اس وقت جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ اینٹی اسلام، اور بھی لوگ ان کو آیتیں حدیثیں علماء بھی سنا رہے ہیں. یار اللہ کے بندو، ان میں سے اکثر لوگ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے. ایون گاڈ کو بھی نہیں مانتے. سوشل پریشر کی وجہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں تو پتہ ہے لیکن ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتے. ان کے ساتھ گاڈ کی بات اس حوالے سے کرنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ فضول ہے. ان کے ساتھ یہ بات کریں یہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں. اگر خدا کو مانتے ہیں باقی سارے سوال ویسے ہی ختم ہو جائیں. کیوں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا، ورنہ تو کل کو کوئی وومن مارچ کے اوپر کہے گا کہ آندہ کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ عورت کے ذریعے پیدا ہو اور ایک بچہ مرد کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے، تب ایکویلٹی ہوگی. اچھا ابھی تک کسی جگہ میں نے یہ پڑھا، میں نے دیکھا، یہ بھی آنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ خود مانے ہوئے ہیں کہ ہمارا دائرہ کار ایک خاص، یہ جو کہتے ہیں شانہ بشانہ ہر معاملے میں، تو ادھر بھی آؤ نا شانہ بشانہ.